بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چونکہ ہمارے پاس بہت سے لوگ لیدر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیدر کے بیلٹس استعمال کرتے ہیں، گھڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ہیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا لیدر کی جیکٹ استعمال کرتے ہیں، شوز، گلوز یا صوفے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا کار میں سیٹس بھی لیدر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بے شمار جگہوں پر لیدر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لیدر سے بنی ہوئی چیزیں پاک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اس بارے میں بھی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ تو اگر لیدر کی دو سورسز ہے، یا تو سنتھیٹک ہے تو پولیسٹر کو پروسیسنگ کر کے لیدر حاصل ہوتا ہے، وہ جائز ہوگا اس کا استعمال۔ لیکن اگر نیچرل سورسز سے حاصل ہوتا ہے، جانور سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کی جانور دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو مردہ جانور ہوگا یا زندہ جانور ہوگا۔ اگر مردہ جانور سے حاصل کیا ہوا لیدر ہے تو وہ ناپاک ہوگا، نجس ہوگا، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زندہ جانور ہے تو اس کے پھر دو قسمیں ہوں گی، یا تو وہ زندہ جانور غیر معقول ہوگا یا معقول ہوگا۔ غیر معقول یعنی وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ تو غیر معقول جانور سے اگر حاصل شدہ لیدر ہے تو وہ بھی نجس ہوگا۔ غیر معقول جانور کا سے حاصل کیا ہوا لیدر نجس ہوتا ہے، اگرچہ اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ اور اب اس میں ایگزامپلس اب چیتے ہے، کروکوڈائل ہے، شیر وغیرہ ہے۔ کروکوڈائل کا بھی لیدر استعمال ہوتا ہے، تو اگر اس کا لیدر ہے تو اس کا استعمال آپ کو ناجائز ہوگا۔ اور اگر کوئی معقول جانور ہے تو معقول جانور جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یا اونٹ ہے، یا ہرن ہے، تو ان ساروں سے جو حاصل شدہ لیدر ہوگا، وہ اگر ذبح کیا گیا ہے وہ جانور، اور ذبح کے بعد اس کو حاصل کیا گیا ہے تو وہ پاک ہوگا۔ اور اگر مردار جانور کی ہڈی ہے، یا اس کے سینگ ہے، ناخن ہیں، یا کھر ہے، یا پٹھے ہے جو اس کے لیگامنٹس ہوتے ہیں، تو مردار جانور کے یہ ساری چیزیں نجس ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی جانور ہی نجس ہے تو اس کی سارے اجزاء ویسے ہی نجس ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے جو نجس تو نہیں ہے، تو اس کے مردہ ہے وہ جانور، لیکن تو اس کے بال اور اس کا وول استعمال کرنا جائز ہوگا، کیونکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس میں روح نہیں ہوتی ہے، مردہ ہونے کے بعد بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو جانور نجس ہوتا ہے جیسے سور ہے، تو اس کے اگر بال استعمال ہو رہے ہیں تو وہ نجس ہی ہوں گے۔ اور اگر ایسی نجس بالوں سے حاصل شدہ چھلنی ہوگی، چھاننے کے لیے اب چھلنی ویسی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ڈرائی حالت میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔ ویٹ حالت میں، کچی حالت میں اس کو استعمال کرنا ناجائز ہوگا، وہ نجس ہوگی۔ اور اگر کسی جانور کی زندگی میں اس کے کوئی اجزاء نکال لیے جاتے ہیں، جیسے کسی جانور کی اب زندگی میں اس کی سینگ نکال لیے، تو اس کی زندگی میں جب آپ کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کی موت کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو مردار کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا، مردار جانور کی ہڈی، سینگ، ناخن، کھور، ناخن اور کھر اور پٹھے، لیگامنٹس وغیرہ، اور اس کی اسکن، یہ سارے نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ تو اس کی اگر زندگی میں بھی آپ نکالیں گے تو یہ ساری چیزیں نجس ہی ہوں گی، ناپاک ہوں گی۔ اور اگر کوئی ایسا لیونگ آرگینزم ہے، کوئی ایسا جاندار ہے جو مر کر بھی پاک ہوتا ہے، جیسے انسان ہے، یہ مچھلی ہے، تو اگر اس کا کوئی جز مرنے کے بعد اگر ہے تو وہ پاک ہی ہوگا، کیونکہ زندگی میں بھی وہ پاک ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پاک ہی رہتا ہے، تو اس کے اجزاء، اس کے کوئی باڈی پارٹس پاک ہی ہوں گے۔ تو یہ بتلانا آپ کو ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے پاس لیدر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور وہ پہنے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ویسی چیزوں کو پہلے تو استعمال ہی نہ کریں جن کا سورس آپ کو معلوم نہیں ہے۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیدر کا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کون سی اس کی سورس کیا ہے، کون سے جانور سے حاصل کیا گیا ہے، اور اگر جانور سے آپ کو معلوم بھی ہے حاصل کون سا جانور سے حاصل کیا گیا، مان لیجیے کیٹل یعنی بھیڑ بکری یا گائے وغیرہ سے حاصل کیا گیا ہے، تو آپ کو یہ نہیں بتلا سکتے کہ آپ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ایک زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ ایسا لیدر ناپاک ہی ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لیدر سے بنی ہوئی اجزاء کا استعمال سے پرہیز کریں، ان ساری چیزوں کے استعمال سے پرہیز کریں، اور اگر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو اس کو کم از کم نماز کی ادائیگی کے وقت اپنے جسم سے علیحدہ کر دیں۔